خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ یہ ابھی تو اوریجنل اسکرپٹ پر یا جو اس کی اوریجنل روح ہے اس پہ کام کرنا، عمل درآمد کرنا باقی ہے. اب میں کیا سمجھوں اس اوریجنل اسکرپٹ کو، کیونکہ کل ہی رانا ثناء اللہ صاحب نے میرے پروگرام میں بیٹھ کے کہا تھا کہ بالکل ملٹری کورٹس والا معاملہ شروع میں تھا لیکن پھر اس کو omit کر دیا گیا. اور واؤڈا صاحب نے ہمیں بتایا کہ ابھی یہ ڈیو ہے، لائن میں ہے، ترمیم ترقی. کیا ہے پھر یہ اوریجنل اسکرپٹ کیا ہے؟ دیکھیے وہ تو ظاہر ہے کہ ان کے زیادہ تر لا میکرز کو، پارلیمنٹیرین کو نہیں پتا تھا کہ کس قسم کی ترمیم جا رہی ہے، ہونے جا رہی ہے. یہ تو اگر شکر کریں کہ مولانا نے تھوڑا سا مزاحمت کر لی جس کی وجہ سے وہ والی جو کرنا چاہ رہے تھے وہ ڈائلیوٹ ہو گئی. اور اس کی وجہ سے بھی آپ لیکن یہ دیکھیں نا کہ لڑائی جو ہو رہی ہے اس بات پہ نہیں ہو رہی ہے کہ یا آفریدی سے کسی کو وہ ہے اعتراض ہے یا کوئی اور ان کے منصور شاہ صاحب جو ہیں پسندیدہ ہیں. لڑائی کی بات یہ ہو رہی ہے کہ جی آپ نے ایک پروسیجر کو تبدیل کیا، اور وہ تبدیل کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جہاں پر ایک سرٹینٹی ہوا کرتی تھی وہاں پر اب غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی. وہاں پر اب لوگ کہیں گے جی 90 کی دہائی کی سیاست جو ہے جوڈیشری میں بھی آ گئی ہے کہ ہر پارٹی اپنا بندہ لگوانے کی کوشش کرے گی جوڈیشری کے اندر، اور ججز یہ کوشش کریں گے کہ جناب جب تک مجھے کسی پارٹی کی بیکنگ نہیں ہوگی، خوشنودی نہیں ہوگی تو میں اگلی میرا کیریئر نہیں بن سکتا. تو اس کے تصور سے پالیسی پہ لوگ جو ہیں وہ اعتراض کر رہے ہیں. بہت سارے قانون داں بھی کر رہے ہیں، جماعت اسلامی بھی کر رہی ہے اور پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے، جو ان کا میرے خیال میں حق بنتا ہے، ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے. پھر جس طرح سے مطلب ہے کہ انہوں نے اٹیمپٹ کیا ایک مصنوعی طریقے سے، دیکھیں پہلی بات یہ کہ پارلیمنٹ نامکمل تھی، کے پی کی ریپرزنٹیشن پوری نہیں تھی پارلیمنٹ کے اندر، ٹھیک ہے نا. دوسری اس کے اندر بات یہ ہوئی ہے کہ مطلب ہے کہ ابھی بات ہو رہی ہے کہ جی آزاد اراکین کو ملایا گیا، حکومت انہیں آزاد کہہ رہی ہے، پی ٹی آئی کہہ رہی کہ جی ہمارے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے صاف ستھرے انداز میں، کلین انداز میں اس کام کو نہیں کیا، جس کی وجہ سے ایک تنازع ہے اور وہ تنازع آگے چل کے چلتا رہے گا. لیکن یہاں پہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پی ٹی آئی کو جو ہے یحییٰ آفریدی کی شخصیت پہ اعتراض نہیں ہے، ان کو ایک پروسیس پہ اعتراض ہے. تو پروسیس پہ اعتراض بالکل ہو سکتا ہے، اس کو کل کو دوبارہ تبدیل کیا جا سکتا ہے. جہاں تک ملٹری کورٹس کی بات ہے، ملٹری کورٹس ہم جیسے لوگ ہمیشہ حمایت کرتے تھے کہ جب آپ کو یاد ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ زوروں پر تھی، اس زمانے میں ہمارے یہاں جو تھا کہ لوور کورٹس کے جو یا اینٹی ٹیرر کورٹ کے جو لوگ تھے، نہ وہاں پہ وٹنس جا پا رہا تھا، نہ وہاں پہ جو عدالت کے لوگ تھے ان کو سزا دے پا رہے تھے، کیونکہ ان کو تھریٹ ملتے تھے اور اگر سزا ہو جاتی تھی تب بھی مطلب ہے کہ ان کے پیچھے پورے خاندان والوں کے پیچھے دہشت گرد لگ جایا کرتے تھے. تو اس وجہ سے ملٹری کورٹس بنی تھی. لیکن سیاسی کارکنوں کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل جو ہوگا نا وہ ایک سوالی نشان ہوگا. ہمیں ان لوگوں میں جو پرتشدد مظاہرہ کرتے ہیں ان میں اور دہشت گردوں میں تفریق کرنی چاہیے. اور ایک اور بات ہے کہ ہمارے ملک کا سب سے مستحکم مضبوط ادارہ پاک فوج ہے، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پی ٹی آئی ہمیں پسند ہو ناپسند ہو لیکن ایک مقبول پارٹی ہے. تو ان دونوں کو مطلب ہے کہ اگر آپ یہ کریں کہ جی فوج جو ہے ان کو ٹرائل کرے، جو میرے خیال میں بعض لوگوں کی خواہش ہے کیسا ہونا چاہیے، وہ ایک میرے خیال میں لانگ ٹرم کے لیے، ہماری سیاست کے لیے، ہمارے نظام کے لیے اچھی بات نہیں ہے. آپ کے پاس بھائی وہ گراؤ کہتے ہیں نا، جلاؤ گھراؤ کے جو بھی ایک قانون کہتے ہیں ان کے مطابق سزا دیں. 1 سال سے اوپر ہو گیا ہے، کیوں نہیں ان پہ کیسز چل رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ جب آپ کے پاس سی سی ٹی وی کا فوٹیج ہے؟ اس پہ تو پھر عدلیہ اور مرزا صاحب ود ڈیو ریسپیکٹ اینڈ اسٹیبلشمنٹ، مجھے ظاہر ہے کہ نام لینے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہو رہی ہے، ان دونوں کا بھی ایک پیج پہ ہونا ضروری تھا نا، جو کہ ہم نے دیکھا ہے 1 سال میں بلکہ 1.5 سال میں کہ وہ ایک پیج پر نہیں ہے. اس لیے پھر یہ ترمیم والا معاملہ بھی تو اسی لیے ہوا ہے. بات یہ ہے کہ مار دھاڑ کر کے، وفاداریاں خرید کر یا دباؤ ڈال کر تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن کیا وہ آئین کی روح کے مطابق ہوگا، جمہوری اصولوں کے مطابق ہوگا اور اس سے ملک میں استحکام آئے گا یا عدم استحکام پیدا؟ دیکھیں ماضی میں ہم نے دیکھا ہے توڑ پھوڑ ہوئی، ارکان کی وفاداریاں خریدی گئیں، ہم نے دیکھا سوات دیکھا، ہم نے مری دیکھا، ہم نے چھانگا مانگا دیکھا. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں جمہوریت کمزور ہوئی، پارلیمنٹ کمزور ہوئی، پارلیمانی ادارے کمزور ہوئے، پارلیمانی سیاست کمزور ہوئی. پھر سبق سیکھا گیا اور 13ویں ترمیم لائے گی، 14ویں ترمیم لائے گی کہ جی وفاداریوں کی خریداری بھی غلط ہے اور تبدیلی بھی غلط ہے. اور اب پھر اس کو ریورس کیا جا رہا ہے. ایک تجربے سے حاصل کیا ہم نے کہ یہ جو چیف جسٹس کا تقرر ہے حکومت کے ہاتھ میں ہو یا پارلیمنٹ کے ہاتھ میں ہو، اس سے ایک تقسیم بھی ہوتی ہے اور ہر جج کوشش کرتا ہے حکومت کے حق میں فیصلے کر کے یا حکمرانوں کی خوشنودی حاصل کر کے چیف جسٹس بننے کی. سینیارٹی کا اصول ہے، اب ہم نے اس کو بھی ریورس کر دیا ہے. ہونے کو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس معاشرے کا کیا مفاد ہے، ریاست کا کیا مفاد ہے،
نظام کا کیا مفاد ہے، پارلیمنٹ کا کیا مفاد ہے، جمہوریت. اگر تو ہم نے جمہوریت چلانی ہے جس طرح کہ دنیا بھر میں چل رہی ہے، اگر ہم نے ریاست چلانی ہے جس طرح دنیا بھر میں چلتی ہے، تو پھر تو ہمیں وہ راستے اختیار کرنے ہوں گے جو دنیا بھر نے تجربات کے بعد اختیار کیے ہیں. ہم نے جو تجربے کیے ہیں دنیا سے الگ تھلگ ہو کے، اس کا نتیجہ سوائے تنزلی کے، سوائے انتشار کے، عدم استحکام کے، ملک میں خرابی کے کچھ حاصل نہیں ہوا. وہ تجربہ ہم دہرانا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس وقت وہ شخص یا وہ سیاسی جماعت اس ملک کی سب سے کم خیر خواہ ہے، یا میں زیادہ سخت لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، جو نیشنل آرمی کو، قومی فوج کو سیاسی معاملات میں ملوث کرنا چاہتی ہے، خواہ اس کا تعلق حکومت سے ہو، خواہ اس کا تعلق اپوزیشن سے ہو. ہمیں اپنی لڑائیاں خود لڑنی چاہیے، پیچھے کسی ادارے کے نہیں چھپنا چاہیے، اور آگے معاملات کو بڑھانا چاہیے، پیچھے نہیں جانا چاہیے. یہ بتائیں کہ اگر یہ لاہور میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 9 مئی میں، 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، اگر حکومت تفتیشی ادارے ریکارڈ پیش نہیں کر سکے عدالتوں کو، چلان تو بات کی بات ہے، اس میں کیا قصور ہے عدالتوں کا، یا اس میں عدالتی نظام کا کیا قصور ہے؟ پراسیکیوشن اپنی درستی نہیں چاہتی، لیکن ہمیں حکومت ظاہر ہے اپنی کہ بہت درستی نہیں بڑے لیول چاہتی، پہ ریفارمز کی ضرورت ہے شہزاد عارف سارا صاحب. ملک آپ ایگزیکٹلی. لیکن میں اس کو اسی کو لنک کرتی ہوں. پراچا صاحب، ہم نے دیکھا کہ پہلے بھی ہیومن رائٹس کی بات کی گئی امریکہ کے اندر، اور ابھی بھی جو دیٹ یو ایس لا میکرز دے روٹ ٹو بائیڈن اباؤٹ عمران خانز ریلیز. تو مجھے یہ بتائیں کہ وڈ اٹ بی بینیفیشل فار پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب، اور یہ ویسے ہی جیسے ماضی میں ہوا تھا؟ دیکھیں، اگر کسی اور ملک میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بدنام کی جاتی، وہ اسٹیبلشمنٹ جھکے گی ہماری؟ کیا وہ فیور کرے گی ان لابیسٹ کی مرضی کو جو خان صاحب کے حق میں وہاں لیٹر لکھوا رہے ہیں؟ میرا جواب نفی میں ہوگا. اور اب تو خاص طور پر جب امریکہ میں 10 دن کے بعد، 12 دن کے بعد انتخابات ہونے والے ہیں، کیا یو ایس ایڈمنسٹریشن فوکس ہوگی پاکستان یا پاکستان کے اندرونی مسائل پر؟ سیکنڈلی، لابیسٹ کے ذریعے امریکہ میں خط لکھوائے جاتے ہیں. وہاں آپ کو یاد ہے، خط چھوڑے قرارداد بھی پاس کروائی گئی تھی. اس کا کیا اثر ہوا؟ کیا اس قرارداد جو اتنے ہیوی نمبر سے لیکن پراچا صاحب بشرا بی بھی باہر تھے، آ گئی ہیں، بشرا بی بھی باہر آ گئی ہیں، مجھے تو چانسز برائٹ لگ رہے ہیں. نہیں خیر، وہ ہم بشرا بیگم صاحبہ کے حوالے سے تو پہلے بات کر چکے. بشرا بیگم صاحبہ کے بارے میں جو ڈیل کی بات کی جا رہی تھی، اس میں ایک ضرور بات کل بھی فیصل واڈا صاحب کر رہے تھے اور آج بھی کر رہے تھے کہ ان کو معلوم کیسے تھا کہ گھر کو رنگ روغن کیا جا رہا تھا بنی گالا کو. یہ ایک سوال انہوں نے چھوڑا ہے. اب مثلا میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ چونکہ کیس ایسا اس نہج پہ پہنچ چکا تھا کہ وہ اس کیس میں ان کا باہر آنا یقینی تھا، لیکن پھر کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے کیسز میں پہلے بھی ان کا باہر آنا یقینی تھا لیکن وہ باہر نہیں آئی. اب جب کہ یہ ان کا یہ والا آنے کی بات ہو رہی تھی تو گھر کو رنگ روغن کیوں کیا گیا؟ یہ ہر طرف سے آرگومنٹ. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یو ایس لا میکرز کا یہ جو لیٹر ہے، کیونکہ قرارداد بھی پاس ہوئی، تو دیٹ وانٹ میک اینی ڈفرنس؟ ایم آئی رائٹ؟ نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ الٹا یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گا.